بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام آپ کے مسائل کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، پوری دنیا میں ہدایت کا اجالا پھیلانے کا اسے ذریعہ بنا دے، اور یہ کہ ہم سب کے لیے یہ پروگرام ذخیرہ آخرت ثابت ہو، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے لیے آپشن کھلا ہے کہ آپ فون کال کر سکتے ہیں اور مختلف مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال اگر ہوئی تو آپ کے سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محترم ناظرین، آپ کی کالوں کی طرف جانے سے پہلے میں کسی موضوع کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کیا کرتا ہوں۔ آج اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب گھبراہٹ کی کیفیت ہے، خوف و ہراس کی کیفیت ہے، اور ہر جگہ لوگ سہمے ہوئے ہیں، اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے جب کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے چاروں طرف ایک عجیب کیفیت ہے کہ جس کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا اور رجوع الی اللہ یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایسے موقع پر ڈراؤنی باتیں پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کی کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ رجوع الی اللہ ایک عظیم دولت ہے کہ اس کے ذریعے بڑی سے بڑی پریشانی بھی الحمدللہ دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ایک مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، صاحب ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے کوشش ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں حالات کی درستگی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انتہائی لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کی کیفیت دل میں لیے ہوئے ہم توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ ہم کریں، ہم توبہ کریں، استغفار کا سلسلہ ہم جاری رکھیں، کیونکہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ یہ استغفار کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر تقویٰ کی زندگی اپنانی چاہیے، توبہ کر کے پھر تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں تقویٰ انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے۔ تقویٰ کے بارے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو ایک طرف رزق کا وعدہ، پریشانیوں کے دور ہونے کا وعدہ، کئی آیتیں ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کے عنوان سے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور کئی بشارتیں ہیں وہ تقویٰ سے منسلک ہیں، تقویٰ سے متعلق ہے۔ تو ہماری زندگیوں کی تمام پریشانیاں دور کرنے کا ایک بہترین اور اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ تعالیٰ نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی،
مشکلات حل ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، ہم فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور سنن و مستحبات کا اہتمام اور پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ کام تو کرتے نہیں ہیں، اور چند ایک وظیفوں کے ذریعے تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو رجوع کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی بنتا ہے کہ پوری طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مکمل سرنڈر ہو کر کوئی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، دست سوال دراز کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب زندگی میں موجود ہیں، ان کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو درست کرنا، اور مختلف جو گناہ ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا، یہ لازمی امر ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور گناہوں کا تعلق ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ محض عبادتوں سے متعلق ہیں، گناہوں کا تعلق صرف عبادتوں سے ہے، جبکہ حقوق العباد سے بھی بے شمار گناہوں کا تعلق ہے۔ تو حرام خوری ہو رہی ہے یا نہیں، کام چوری کی عادت ہے یا نہیں، اور اپنی ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہے یا نہیں، کسی کا مال ناحق میں تو نہیں کھا رہا، لقمہ حرام تو میں نہیں نکل رہا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ پھر ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں یا نہیں، اور امانت داری، دیانت اور خیانت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، آنکھوں کی نگاہوں کے کتنے گناہ ہے، اور بے شمار گناہ ہے، اعضاء و جوارح کے گناہ ہے، نگاہوں کے نظروں کے گناہ ہے، ان تمام گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور گناہوں سے جب تک نہیں بچیں گے، تقویٰ کا لازمی تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تقویٰ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اور تقویٰ کی صورت میں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالی عافیت میں ہمیں رکھے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے عافیت مانگنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف ہر آن رجوع کرنا، رجوع الی اللہ، یہ بہت ہی ضروری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چند دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ میں آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں پناہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے ان دعاؤں کو۔ اس لیے ان دعاؤں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک پیغام میں یہ بات پیش فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے، ایک تو حضرت کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ حدیث ہی کی روح سے آپ نے بات فرمائی، اور حدیث ہی کا حوالہ دیا کہ کسی قوم میں جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانی عام ہو جاتی ہے، تو ایسی قوم میں پھر ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا نام بھی پہلے لوگوں نے نہیں سنا۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے اور پہلے کے جو لوگ تھے گزرے ہیں، انہوں نے نام بھی نہیں سنا، ایسی بیماریاں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو آج جو ہے ایسی نئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، نئے وائرس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ بہت ساری وبائیں پھیلتی ہیں، یا کوئی زلزلہ آتا ہے، ایک کے بعد دیگر آسمانی آفتیں آتی ہیں کہ انسان سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے بیماریوں کا ذکر آیا ہے کہ ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ ان کا نام بھی پہلے کسی نے نہیں سنا۔ تو ان مواقع پر حضرت نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ختم یونس بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کئی اندھیروں میں تھے، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی اتھاہ گہرائیوں میں سمندر کے نیچے چلے گئے، اور کہاں چلے گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ایسی جگہ پر پہنچنے کے بعد جب دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی، بچانے کے لیے کوئی سورس کسی طاقت کے پاس نہیں ہے،
اور کہاں ہے کچھ بھی نہیں پتہ، سب جہاں پر مکمل طور پر جواب دے جاتے ہیں، ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، اس مقام پر جو ذات کسی کو بچا سکتی ہے اسے سبحان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں 1,24,000 کی تعداد پوری کر کے ختم کیا جاتا ہے، تو اور 1200 مرتبہ پڑھنے کا ختم بھی بعض بزرگوں کی طرف سے جو ہے منقول ہوا ہے، 300 مرتبہ پڑھ کر بھی فائدہ پہنچتا ہے ماشاءاللہ، 1200 مرتبہ پڑھ کر بھی بہت سے بزرگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ 1200 مرتبہ پڑھ کر اس کا فائدہ الحمدللہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا ختم اگر ہر گھر میں کیا جائے، ہر جگہ اگر کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے سامنے ظاہر ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے آگے کہ جس طرح میں نے اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے آئندہ بھی مؤمنین اور اہل ایمان اگر اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے، اس آیت کریمہ کے ذریعے میری مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے پکاریں گے، میری رحمت کو اپیل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو مصیبتوں سے نجات دلاؤں گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ بے قابو ہو گئی ہے اور پوری دنیا انتہائی مشکلات میں مبتلا ہے، دنیا ہل گئی ہے اور حکومتیں ہل گئی ہیں، دنیا کی طاقتیں ہل گئی ہیں، اور آج جب کہ اتنی طاقتیں لوگوں نے حاصل کر لی ہیں اور بچاؤ کے نہ جانے کتنے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور ان کا ڈر ختم ہونے کو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ حرکت میں نہیں آتا۔ تو ایک تو حضرت کی ہدایت کے مطابق یا حضرت کے مشورے کے مطابق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا اور اس کے ورد کا 300 مرتبہ پڑھ لیں، 1200 مرتبہ پڑھ لیں یا 1,24,000 تک پڑھ لیں، یا زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، یا آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، اس کے بہترین اور خوشگوار اثرات انشاءاللہ تعالی رونما ہوں گے اور بہت ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائے گا اس عظیم کلمہ کے ذریعے اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپیل کرنے کا یہ آیت کریمہ ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اور حضرت نے ایک آیت دوسری بھی ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ یہ وبائیں دور کرنے کے سلسلے میں یہ وظیفہ خاص طور سے مؤثر ہوتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ یہ جو آیت ہے اس کی کثرت، اس کو بھی پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب نئی جب یہ وبا پھیلی تو اس وقت چائنا میں مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے اور بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، تو ہم نے فتویٰ صادر کرنا شروع کر دیا کہ اسی کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر آپ کیا کریں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کن کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کہنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، خوفزدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یقینی طور پر تمام لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات جو حرف آخر کے درجے میں ہو ایسی کوئی بات فیصلے کے انداز میں نہیں کہنی چاہیے۔ اس کا حق مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ سزا دے رہا ہو تو دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سزا دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا کیا اختیار ہے کہ ہم جو ہے وہ خدائی فیصلہ سنانا شروع کر دیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے کچھ کہنا ہم شروع کر دیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں پر جو لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں ان کے لیے بد دعائیں ہیں، اور ان کے لیے بے شمار لوگوں کی آہ و پکار ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے، اور جلد یا بدیر ان مظالم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لے گا،
یہ تو دنیا یہ فائنل راؤنڈ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، اور ہر فرد کو برابر کے درجے میں قصوروار ٹھہرانا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا ہم جو ہے اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سارے لوگوں کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ہر فرد اپنی جگہ پر گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا میری زندگی اتنی پاک صاف اور میرا دامن اتنا صاف اور شفاف ہو گیا ہو کہ اس کو اگر نچوڑا جائے تو فرشتے وضو کریں؟ کیا میری اپنی زندگی میں گناہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے گناہ کا اپنا ایک معیار ہے، یعنی میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو کمزوریاں آپ کو نظر آئیں گی، اور مسلمانوں میں کیا کمی کوتاہی نہیں ہے، کمزوریاں نہیں ہیں، غیر مسلموں میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن امانت میں خیانت، فحاشی، عیاشی، عریانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور پھر ظلم ستم ڈھانا اور ناانصافی، پورے عوام کے ساتھ ناانصافی، اور ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، تو ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، تو بازاروں میں ملاوٹ ہے، ناانصافی ہے، دھوکے بازی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہمارے اندر جو ہے وہ گناہ پیدا ہو گئے ہیں، جو حقوق العباد کی سنگین خلاف ورزی اس سے لازم آتی ہے، اور اس ایک دو نہیں بے شمار گناہ ہے جو پھیل گئے ہیں جن سے دوسروں کے اوپر ظلم لازم آتا ہے۔ تو ہمارا اپنا دامن بھی صاف نہیں ہے، بے شمار گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، پورے عالم اسلام نے سود کا راستہ اپنایا ہوا ہے، تو سود کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو پورا عالم اسلام حالت جنگ میں ہے، اپنے رب سے بغاوت کے دائرے میں داخل ہے، تو کیا ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں؟ ہمارا اپنا بھی تو کچھ مسئلہ ہے، ہماری اپنی تو کچھ پریشانیاں ہیں، جب وبا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو چند باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کی جائے، سینکڑوں مرتبہ اس کو پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے، اور لا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کو پڑھنے کے نتیجے میں بھی الحمدللہ وبائیں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک دعا بہت ہی اہم ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ہر کھانے پر دم کر لیا جائے، اس کو پڑھ کر ہر کھانے پر دم کیا جائے، بہت ہی فائدہ ہوگا، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا جائے، صبح شام 3 مرتبہ اگر یہ کام ہم کر لیں تو اس کا بڑا اثر ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں یہ بات آئی ہے کہ زہر کا پیالہ پیش کر دیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی اور کہا کہ اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ ان کا ایمان تھا، ان کا یقین بھی اتنا مضبوط تھا، اور ان کلمات کی تاثیر، ان کی زبان کے ذریعے جو یہ کلمات ادا ہوئے ہیں، تو ان تاثیر کا کیا کہنا، سبحان اللہ، ایسی پاک باز زبان سے، پاکیزہ زبان سے، اور ایسی متقی ہستی کی زبان سے اگر یہ کلمات ادا ہوں تو ان کی تاثیر کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اتنا یقین تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں مجھے اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لاؤ زہر کا پیالہ لاؤ، میں پی لوں گا لیکن کوئی نقصان نہیں مجھے پہنچے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کا پیالہ پی لیا، تو اور یہ دعا اس سے پہلے پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ہم خصوصی طور پر پڑھیں اور صبح شام پڑھیں، ہر کھانے پر پڑھ کر دم کریں اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، بچوں کو بھی اس کی مشق کرائی جائے۔ یہ مختصر دعا ہے اور الحمدللہ بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مجھے بھی تجربہ اس کا حاصل ہے کہ ہر وقت مجھے فائدہ پہنچتا ہے اس کا الحمدللہ۔ بچوں کو جب کھانا کھلاتا ہوں یا کھانا کھلانے کے دوران پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک عادت
عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ والدہ محترمہ سے یہ دعا سیکھی تھی، اور وہ ہر کھانا کھلانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی، اس کے بعد پھر کھلاتی تھی ہمیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اس کی عادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے خوشگوار اثرات زندگی بھر ہمیں عطا فرماتے رہیں، اللہم آمین۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کا ورد کیا جائے۔ اور ایک خاص دعا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ اگر کسی بیماری کے بارے میں، بیمار کو اگر دیکھیں یا بیماری کے بارے میں آپ مطلع ہوں، تو ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اگر اسے پڑھ لیا جائے تو وہ بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی، مجھے لاحق نہیں ہوگی۔ کسی بھی بیمار کو دیکھ کر یا کسی بھی بیمار کے بارے میں مطلع ہو کر سنتے ہی یہ عادت ڈالنی چاہیے، سنتے ہی یہ دعا پڑھنے کی عادت جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کسی بیمار کو دیکھ کر اس سے اگر خطاب کر رہے ہیں یا اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر سنا کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یا اگر غائب ہو، دور ہو، تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ خبر سنی کہ سعودی عربیہ میں کسی کو کرونا وائرس کی بیماری لگ گئی ہے، یا اس وائرس کا اثر اس کے اوپر ہو گیا ہے، تو اس آدمی کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے آپ پڑھیے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ایران میں اتنے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں، ایران میں اتنے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے آپ پڑھیے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ یہ سوچیے گا کہ پاکستان میں اتنے لوگ متاثر ہو گئے ہیں اس وائرس سے، تو ان کا تصور کرتے ہوئے، ان کا خیال دل میں لاتے ہوئے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرما دے، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعائیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ یا ختم یونس کی کثرت کی جائے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اس کی بھی کثرت کی جائے، اور ہر کھانے پر دم کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو صبح شام پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، کھانے پر دم کر کے کھانا کھائیں، اور ان بیماروں کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے یا وائرس سے متاثرہ افراد کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والی جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور عافیت مانگی جائے۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس، اللہم اذہب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ ساری دعائیں ایسی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، یہ ساری دعائیں ہماری معمولات کا حصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے، اسی سے بے شمار خطرات دور ہو سکتے ہیں، اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع الی اللہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ان مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہم آمین۔ ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
مزید باتیں ہوں گی اس سلسلے میں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.